بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه، أما بعد. وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم ل70 خريفا. رواه مسلم. محترم دوستو، بزرگوں، قیامت کا دن یوم الدین کہلاتا ہے۔ یوم الدین، جزا کا دن۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتے ہیں: مالک یوم الدین، اللہ جزا کے دن کا مالک ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ تو قیامت کے دن کا ایک نام یوم الدین ہے، جزا کا دن۔ انسان اس دنیا میں جتنے بھی اعمال کرے گا، چاہے اچھے ہو برے ہو، ان سب کی جزا کا دن قیامت کا دن ہے۔ چند خاص اعمال ایسے ہیں جو اسلام میں بہت اہم ہیں۔ ان اعمال کو کل قیامت کے دن صورتیں دی جائیں گی، شکلیں دی جائیں گی۔ وہ جزا کا دن ہے، تو ان اعمال کو باقاعدہ اپنا بدلہ طلب کرنے کے لیے شکلیں دی جائیں گی۔ بدلہ طلب کرنے کے لیے یعنی جن لوگوں نے ان اعمال کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، اعمال کا احترام نہیں کیا ہوگا، تو وہ اعمال اللہ سے مطالبہ کریں گے کہ ہم کو ہمارا حق ان لوگوں سے دلا، ظالم لوگوں سے دلا۔ ایسے چند اعمال ہیں، ان کو شکل دی جائے گی، صورت دی جائے گی۔ جیسے انسان ایک اس کا مجسمہ ہے، وہ دکھتا ہے، عمل تو دکھتا نہیں ہے ابھی ہمیں۔ انسان عمل کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، تو وہ انسان تو پڑھتا ہوا دکھتا ہے، لیکن قرآن کریم نہیں دکھتا ہے۔ اس کا پڑھنا جو ہے وہ عمل ہے، وہ نہیں دکھتا ہے۔ نماز ایک عمل ہے، روحانی عمل ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل کو باقاعدہ شکل دے گا۔ ایسے چند اعمال ہیں تاکہ جن لوگوں نے اس عمل کو انجام نہیں دیا ہے، ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے، یعنی ان لوگوں کو سزا دی جائے، کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے۔ جب لوگوں کو اس دنیا سے اٹھایا جائے گا، اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں،
موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، تو دنیا میں بسنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے تھے، وہ سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن کی مقدار بھی قرآن بیان کرتا ہے، 50,000 سنہ۔ اس دن کی مقدار اب 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال۔ دنیا کے 50,000 سال گنو، ایک سال کے 365 دن شمسی حساب سے ہوتے ہیں، قمری حساب سے ایک سال کے 355 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 355 یا 365 دن ہیں وہ ایک سال کے ہیں۔ ایسے 50,000 سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ وہ اتنے دنوں کا ملا کر ایک دن ہوگا۔ کون سا دن؟ جزا کا دن، قیامت کا دن۔ اللہ رب العزت نے وہاں قیامت کے دن انسانوں کی جو حالت بنائی ہوگی وہ دنیا کے اعمال کے حساب سے، جیسا عمل یہاں اس کے مطابق اس کی حالت وہاں۔ دنیا میں سمجھے ہم، ایک آدمی دن بھر کے 10 گھنٹے جیل میں پڑا ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی دن کے 10 گھنٹے باغیچے میں کھیل رہا ہے۔ جیل میں جو 10 گھنٹے پڑا ہے اس کو لگتا ہے کہ کب دن کٹے گا، کب دن کٹے گا، کب دن کٹے گا، 10 گھنٹے کب ختم ہوں گے، جلدی دن کٹتا نہیں۔ جو باغ میں کھیل رہا ہے وہ کھیلتے کھیلتے اچانک گھڑی پر نظر پڑتی ہے، ارے اتنی جلدی سورج ڈوب گیا، ایسا کہتا ہے۔ قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہے وہ، لیکن جیسے اعمال ایمان والوں کے یہاں ہوں گے اس کے مطابق اس کے لیے وہ اس حالت کا دن ہوگا۔ یہاں اگر اس نے اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا ہوگا، اطاعت و فرما برداری کی ہوگی، تو وہ 50,000 سال کا جو دن ہے وہ ایک دن بھی نہیں لگے گا، چند گھڑیاں ہوگی، کیونکہ وہ نعمتوں میں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ہوگی ان کے لیے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، کٹے گا نہیں، کٹے گا نہیں وہ۔ اسی لیے حدیث کے خلاصے میں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہاں انسان دنیا میں جس طرح اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو ٹھہرائے گا اور سوچ سوچ کر قدم رکھے گا، وہاں پل صراط پر اس کا گزرنا بغیر کسی وقفے کے ہوگا۔ یہاں ٹھہر ٹھہر کر زندگی گزاری تھی، ٹھہر ٹھہر کر زندگی گزارنے کا مطلب جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ عند حدود اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے صحابی حضرت عمر کے سامنے جب اللہ کا کوئی حکم بیان کیا جاتا وہ وہاں ٹھہر جاتے تھے کہ اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا ہوں، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ چاہے کوئی بھی ادنا سے ادنا آدمی بھی حضرت عمر کو متنبع کر دے کہ قرآن میں تو اللہ یہ کہتا ہے، آپ یہ کر گئے، فوراً وہیں پر چپ۔ حکموں کے سامنے، حکم ربانی کے سامنے جتنا انسان اپنے آپ کو یہاں ٹھہرائے گا، وقفہ کرے گا، تو کل پل صراط کو پر جب گزرنا ہوگا تو وہاں اس کو وقفہ نہیں کرنا پڑے گا، وہ تیزی سے گزر جائے گا۔ اور جو یہاں بہت تیز چلتا ہے، دوسروں کو ٹکر مارتا ہے، ٹکر لگاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے، بہت آگے نکل جاتا ہے، ظلم کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے، مال لوٹتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے،
لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ کل قیامت کے دن پل صراط پر ٹھیک جائے گا۔ جیسا عمل ویسا ہوگا، وہاں نہیں دوڑے گا، وہ کسی کو ٹکر نہیں لگائے گا۔ جو یہاں جتنی احتیاط کرے گا زندگی گزارنے میں، اس کو وہاں احتیاط کی ضرورت نہیں، خود اللہ اس کی حفاظت کر کے اس کو پل صراط پار کروا دے گا۔ اللہ کا نظام ہے۔ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، یہ حدیث میں پورا قیامت کا ایک منظر کھینچا گیا ہے، اور ان اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے جن خاص اعمال کو، اہم اعمال کو اللہ کل قیامت کے دن شکلیں دے گا، اور وہ شکلیں اختیار کرنے کے بعد اللہ سے مطالبہ کریں گے کہ اے اللہ ہمارا حق ان سے دلا۔ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجمع اللہ تبارک و تعالی الناس فیقوم المؤمنون حتی تزلف لهم الجنہ۔ قیامت کے دن اللہ سب کو دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کرے گا۔ میدان حشر میں جمع کرنے کے بعد جو دن 50,000 سال کا ہوگا، اس میں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس میں حساب کتاب شروع ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جزا کا دن، بدلے کا دن ہے، اس لیے حساب کتاب شروع ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت پریشانیاں، ہولناکیاں اتنی خطرناک ہوگی کہ سورج اپنے سر پہ ہوگا، سورج کی گرمی 10 گنا بڑھا دی جائے گی، 1 میل 2 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ ایسے وقت میں انسان بڑی ہولناکی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اپنے 2 پاؤں پر نہ ہل سکے گا، نہ آگے بڑھ سکے گا، نہ بول سکے گا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس وقت وہ پریشان اس بات سے سب سے پہلا ہوگا کہ چلو حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ تو آگے جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو، اس فیصلے کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اس بات کے لیے پریشان ہوگا، سب سے پہلے کھڑا رہے گا، وہ کھڑا رہے ایمان والے۔ جیسے ہی یوم حشر ہوگا، ویسے کافروں کے بارے میں تو فیصلہ ہو جائے گا۔ کیا فیصلہ؟ کہ تم اپنے معبودوں کی اتباع کرو، معبودوں کے پیچھے چلو اور ان کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ، ان کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، کافروں کے لیے۔ یہاں اس وقت جو کھڑے ہیں وہ سب ایمان والے ہیں، کافروں کے بارے میں فیصلہ ہوگا، وہ جہنم میں گر گئے۔ ایمان والوں کا حساب ہونا ہوگا، لیکن حساب شروع نہیں ہوگا، اس لیے سب پریشان ہوں گے، پبلک پوری پریشان ہے۔ چند کام مخصوص فضیلتیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے جو خاص آپ کو قیامت کے دن دی جائے گی، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں، ان کا تذکرہ اس دعا میں ہے جو دعا اذان کے بعد پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته۔ اس میں وسیلہ اور فضیلہ اور مقام محمود، ان کا تذکرہ ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں یہ چند خصوصیات دی جائے گی۔ وسیلہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ایک مقام ہے جنت میں، بالکل عرش کے نیچے، جس مقام تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا گیا ہے جنت میں، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ ایک مقام اللہ کے رسول کو دیا جائے گا قیامت کے دن، مقام محمود۔ مقام محمود کا لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو وہ جگہ جہاں ہر آدمی تعریف کرے گا، اس جگہ کی تعریف کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ مقام محمود ہے۔ یہ جب قیامت کے دن کی ہولناکی لوگ دیکھیں گے، پریشانی دیکھیں گے، اس وقت سب کو ضرورت ہوگی اس بات کی کہ ان کا حساب کتاب شروع کیا جائے۔ تو اس وقت یہ سب سے پہلے بطور ادب کے حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے
سب کے باپ ہیں، جد امجد ہیں، جن سے انسانوں کا وجود ہوا، ان کے پاس جائیں گے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ کسی بات کی درخواست کے لیے جب گھر میں بڑے موجود ہیں تو ان سے مشورہ کیا جائے، ادب کا تقاضا ہے۔ اس لیے صرف یہ امت نہیں، سب نبیوں کی امت، سب نبیوں کی امت آدم علیہ والسلام کے پاس تشریف لے جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو اللہ کے بندے ہیں، آپ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو جنت میں رکھا، یہ مقام دیا، وہ مقام دیا، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے ہمارے بارے میں کہ اللہ حساب کتاب کو شروع کر دے اور یہاں کی جو ہولناکی ہے، یہاں کی جو پریشانیاں ہیں، اس سے ہمیں راحت دے دے۔ تو آدم علیہ والسلام تواضع کریں گے۔ ایسا نہیں کہ میں تو سب سے پہلا نبی ہوں، سب سے پہلا سب کا باپ ہوں، اس لیے لاؤ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، نہ، وہ کیا کہیں گے نا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں اس کا حقدار نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تمہارے باپ کو جنت سے نکالنے والی وہ غلطی ہے، جس جنت کے لیے تم حساب کتاب کروانے کے لیے آئے ہو، جو تمہیں سامنے دکھ رہی ہے، اس جنت میں جانے کی خواہش ہے، تو وہاں جانے کے بعد خود میں جا کر آیا ہوں، لیکن وہاں سے مجھے جو نکالا گیا ہے وہ ایک غلطی تھی میری، جس کی بنیاد پر مجھ کو وہاں سے نکالا ہے، اس لیے میں اس سفارش کا حقدار نہیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ دونوں جانب سے اچھی بات ہے، ایک طرف تواضع ہے، دوسری طرف ادب کا لحاظ ہے۔ آدمی اگر دنیا میں اس طرح رہتا ہے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی اپنا حق ادا کرتا ہے، وہ بھی اپنا حق ادا کرتا ہے، تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ آدم علیہ والسلام کے پاس پوری دنیا کے لوگ جا رہے ہیں، ان کو بڑا سمجھ کر، اور وہ بھی تواضع کر رہے ہیں کہ نا مجھ سے غلطی ہوئی، اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کی جو خصوصیات بیان کریں گے، آپ تو سب سے پہلے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا، وہ مقام دیا، آپ ہماری سفارش کر دیجیے۔ وہ کہیں گے نا، میرا یہ کام نہیں ہے، لست بصاحب ذلک، میرا یہ مقام نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میری دعا سے تو میری قوم پوری ہلاک ہوئی تھی، میری دعا سے پوری قوم میری ہلاک ہوئی تھی، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں گے، جاؤ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، وہاں جاؤ۔ تو ساری پبلک آئے گی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اللہ سے سفارش کر دیجئے، یہ یہاں کی ہولناکی ختم ہو اور حساب کتاب شروع ہو جائے، اب تو اللہ کے خلیل دوست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کی غلطیاں دکھائیں گے کہ نا، میں نے تو 3 مرتبہ جھوٹ بولا ہے دنیا میں، حالانکہ وہ دین کے لیے تھا، اسلام اللہ نے اجازت دی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنی غلطی سمجھیں گے کہ میں نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں، لیکن خلیل ہوں، دوست ہوں، لیکن ایک درجے سے، ایک واسطے سے، کہ مجھ پر جو کام آتے تھے، مجھ پر جو حکم آتا تھا، وہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آتا تھا۔ ایک دوسرے نبی ہیں موسیٰ نام کے، وہ تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے، وہ مجھ سے بڑے، ان کے پاس جاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اتنے بڑے نبی ہیں جن کو خلت کا مقام اللہ نے دیا ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسا کہیں گے، تواضع کریں گے ہر ایک آدمی، لست بصاحب ذلک۔ موسیٰ علیہ السلام کا راستہ دکھائیں گے کہ انہوں نے تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کی ہے، میں نے بھی اللہ سے باتیں کی، لیکن جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، خلت کا مقام جو مجھے ملا ہے وہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ملا ہے، وہاں جاؤ۔ تو وہ پبلک موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، ان سے کہے گی اب تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے آپ نے باتیں کی ہیں، آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، بڑی قوم عطا فرمائی ہے، آپ ہماری سفارش کر دیجیے اللہ سے۔ تو کہیں گے نا، مجھ سے اپنی زندگی میں غلطی ہو گئی کہ بغیر اللہ کے حکم کے میں نے ایک آدمی کو مانگ ڈالا تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا اس وقت مجھے مانگنے کا۔ یعنی اللہ نے مغفرت کا حکم قرآن میں بھی سنایا ہے، ان سب کی مغفرت کا، لیکن پھر بھی وہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھیں گے، یہ انبیاء کی شان ہے، اپنی غلطی کو غلطی سمجھیں گے۔ اللہ نے تو مغفرت کا وعدہ کیا ہے سب کے لیے،
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ دکھائیں گے، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی میں اس مقام کا آدمی نہیں، میری قوم نے تو میری پوجا شروع کر دی تھی، اس لیے مجھے بہت شرمندگی ہے، اللہ کو چھوڑ کر میری قوم نے میری عبادت شروع کر دی تھی، اس لیے مجھے تو بہت شرمندگی ہے، اس لیے میں اس کام کا لائق نہیں ہوں۔ اس نبی کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جن کی اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمائیں گے کہ ان کی مغفرت کا اعلان کیا ہے، اس لیے وہ مغفور اللہ کی نگاہ میں، ان کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ان کے پاس جاؤ۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، ایک حدیث میں ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پل صراط جہنم کی پشت پر رکھا گیا ہوگا وہاں اس کے کنارے ایک طرف ہو کر بیٹھے ہوں گے، اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ امت آوے، میں اللہ سے دعا کروں جلدی جلدی وہاں سے پار ہو جاوے، وہاں بیٹھے ہوں گے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے، ان سے فرمائیں گے، تو اللہ کے رسول اس وقت فرمائیں انا لہا انا لہا، ہاں میں اس کا حقدار ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ میں نے بتایا مقام محمود یہ مقام ہے شفاعت عظمیٰ کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آخرت میں، کہ کوئی بھی نبی سفارش نہیں کرے گا، سفارش کی جرات نہیں کرے گا سوائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا ہے، جس کا تذکرہ اذان کے بعد کی دعا میں، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، ان کو مقام محمود پر بٹھا جن کا تو نے اے اللہ وعدہ کیا ہے۔ یعنی دعا مانگنے والا اللہ کے رسول کے لیے مستقل دعا مانگتا ہے اذان کے بعد کہ ہمارے نبی کو اے اللہ مقام محمود عطا فرما۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جو آدمی بھی اذان کے بعد اس دعا کو پڑھے گا اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی، میں اس کی سفارش کروں گا، وعدہ کیا ہے حضور نے، حضور کے لیے دعا ہو گئی ہے نا، وَبَعَثْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ مقام فضیلہ عطا فرما، اور وَبَعَثْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر بٹھا، حضور کے لیے دعا ہے۔ اس لیے اس دعا میں جب حضور کے لیے دعا کی جا رہی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس دعا کی پابندی کرے گا اذان کے بعد تو اس کے لیے میری سفارش میری شفاعت حلال ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ تو یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ رب العزت کے پاس جانے کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت تو ہر جگہ ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، اس کا علم ہر جگہ کو محیط ہے، اس کا علم، اللہ کا علم وہ جانتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دار السلام میں داخل ہونے کی، اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت مانگیں گے، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ محمد ہے، کھولا جائے گا دروازہ، پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگیں گے اللہ کے پاس داخل ہونے کی، دروازہ کھولا جائے گا، داخل کیے جائیں گے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ کی تعریف کے وہ الفاظ جاری ہوں گے جو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اپنی زبان سے بولے نہیں ہوں گے، ایسی تعریف کے اونچے اونچے کلمات زبان سے جاری ہوں گے، پھر وہ سجدے میں گر جائیں گے، اجازت ملے گی سجدے میں جانے کی تو سجدے میں گریں گے، اور سجدے میں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس کھڑے ہوں گے، واپس تعریف کریں گے، پھر اللہ سے درخواست کریں گے اس بات کی کہ امتوں کا حساب کیا جائے اور ہر حساب کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، تب جا کے میزان رکھا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ نظام ہے، یہ شفاعت عظمیٰ، جس سفارش کو کوئی نبی انجام نہیں دے گا وہ سفارش کون انجام دے گا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ۔
قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اختیارات ملیں گے، اس میں سفارش یہ، اس سے چھوٹی چھوٹی سفارش کا بھی حق دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جب حساب کتاب شروع ہوگا، پھر اس کے بعد حساب کتاب شروع ہونے کے بعد کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ، کسی کے لیے جنت کا فیصلہ، ہر ایک کے اعمال کے مطابق اللہ اپنی چاہت کے مطابق ہر ایک کے لیے فیصلہ کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو آزمایا جائے گا اور پل صراط پہ سے ان سب کو گزرنا ہوگا، سب کو گزرنا ہوگا۔ ایسے کچھ ظالم لوگ بھی ہوں گے جن کا بدلہ لیا جائے گا پل صراط پر۔ تو وہ اعمال جن کو اللہ شکل دے گا، وہ شکل پل صراط پر دے گا۔ وہ دو قسم کے اعمال اس حدیث میں بیان کیے گئے، ایک تو رشتہ داری اور ایک امانت۔ رشتہ داری اور امانت۔ رشتہ داری کا مطلب میرا ایک دوسرے سے جو خونی رشتہ ہے، اس کے حقوق اللہ نے ہمیں بتلائے ہیں کہ اگر کسی کا کسی سے باپ کا رشتہ ہے، کسی کا کسی سے بیٹے کا رشتہ ہے، کسی کا کسی سے بھائی کا رشتہ ہے، کسی کا کسی سے پھوپھی اور بھانجا بھتیجا ہونے کا رشتہ ہے، ماموں اور بھانجا کا رشتہ ہے، مختلف قسم کے رشتے ہیں، ہر ایک کا ایک حق ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے گا، توڑا نہیں جائے گا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات، اپنے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کے انتقال کے وقت، کسی مرد کے انتقال کے وقت عام طور پر جہاں رشتے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہاں اعلان باقاعدہ کیا جاتا ہے کہ ہماری ماں کے جنازے میں فلاں نہ آئے، فلاں نہ آئے، روکا جاتا ہے۔ کسی کو کیا حق ہے؟ اس کا بیٹا اعلان کر رہا ہو یا اس کی بیٹی اعلان کر رہی، اس کو کیا حق ہے کہ اس عورت کے جنازے میں، اس مرد کے جنازے میں نہ آنے کا اعلان کیا جائے؟ اس کو کس نے حق دیا ہے؟ یعنی رشتہ داری اس حد تک ٹوٹتی ہے اور اس کا اثر اتنا خطرناک پڑتا ہے کہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے اور جھگڑے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے۔ اور جنازے میں جس کے بارے میں اعلان کیا گیا نہ آوے، اگر وہ آتے ہیں تو باقاعدہ جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک توڑی جاتی ہے رشتہ داری کو۔ اس رشتہ داری کو قیامت کے دن پل صراط پہ شکل دے کر اللہ کھڑا کرے گا کہ جس نے تجھ کو جوڑا ہے اس کو جانے دینا، جس نے تجھ کو توڑا ہے اس کو گرا دینا، حق دیا جائے گا اس کو، کیونکہ یہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر اللہ سے مطالبہ کرے گی، اے اللہ میرا مجھے حق دلا، تو اللہ اس کو یہ حق دیں گے، جا تجھے یہ اختیار ہے۔ پل صراط پہ کھڑی، ہر دنیا میں سے ہر بسنے والے انسان کو پل صراط سے گزر کر جنت میں جانا ہے، یعنی جہنم کی پشت پر جیسے ندی کے اوپر جس طرح پل بنایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یہ پل صراط بنائیں گے جہنم کی اوپر۔ جو ایمان والا جس طرح کا ہوگا اس کے مطابق وہ گزرے گا۔ اعمال اچھے ہیں تو حدیث میں آتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل بجلی کی طرح، بجلی کی چمک کی طرح گزر جاویں گے۔ بجلی کتنی تیزی سے دوڑتی ہے، اوپر سے گرتی ہے، آسمان سے گرتی ہے بجلی، چند منٹ میں تو نیچے آ جاتی ہے، انسان پہ گر جاتی ہے، بھڑاکا ہوا اوپر سے اور نیچے گری، منٹ بھی نہیں لگتا ہے، سمجھو اتنی تیزی سے بجلی چمکتی ہے اور گرتی ہے۔ اس کی طرح انسان پتہ بھی نہیں چلے گا اور پل صراط کو پار کر کے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں اچھی طرح زندگی گزاری ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو تھوڑا آہستہ چلیں گے، جیسے ہوا چلتی ہے۔ ہوا کے بارے میں لکھا ہے 1 گھنٹے میں 140 منٹ کی رفتار سے ہوا چلتی ہے، یعنی 140 کلومیٹر کو کاٹتی ہے 1 گھنٹے میں۔ تو اس کی رفتار سے کچھ لوگ چلیں گے۔ کچھ لوگ پرندے کی اڑان کے حساب سے، پرندہ اڑتا ہے 1 گھنٹے کی 70 کلومیٹر کے حساب سے اڑتا ہے، اس کے حساب سے کچھ لوگ چلیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال بالکل کمزور ہوں گے، تو وہ اس طرح کمزوری کے ساتھ، دنیا میں اعمال کمزور تھے
اس لیے کمزوری کے ساتھ اپنی سرین، اپنی کلہے کے بل گھسیٹتے ہوئے وہ پل صراط کو پار کریں گے، ایسا ڈرتے ہوں گے کہیں گر نہ جاوے، کہیں گر نہ جاوے، اس طرح ڈرتے ڈرتے پل صراط کو پار کریں گے. ایسے بھی لوگ ہوں گے. اعمال کی بقدر وہاں سے انسان دوڑے گا یہ پل صراط پر سے. تو وہاں دو عمل کو کھڑا کیا جائے گا. ایک رشتہ داری ہے، جس نے اس کا حق توڑا ہوگا وہ اس کو کھینچ کے جہنم میں گرائے گی. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. سوچنے کی بات ہے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی حدیث مبارک میں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر دنیا میں لوگ ہیں جن سے میرا رشتہ ہے، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ رشتے کی بنیاد پر، دھرم کی بنیاد پر نہیں، رشتے کی بنیاد پر، رشتہ داری کی. وَلَكِنْ لَهُمْ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، میں ان کو ترک کرتا ہوں، کچھ نعمتیں دیتا ہوں، کچھ احسان کرتا ہوں، کچھ ہدیے دیتا ہوں. یہ رشتہ داری کا حق حضور ادا کرتے تھے. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کبھی گوشت آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیجتے تھے. کن کی؟ حضرت خدیجہ، جن کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی والی بیوی تھی، سب سے پہلی بیوی. ان کی سہیلیوں کی رشتہ داری کا اتنا خیال حضور رکھتے تھے کہ مدینہ منورہ میں کبھی گوشت حضور کے گھر میں آتا تھا تو وہ گوشت ٹکڑے کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے. یہ رشتہ داری کا خیال ہے. تو وہ رشتہ داری کا خیال رکھنا میرے دوستو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کو شکل دی جائے گی کہ تیرا رشتہ جس نے توڑا ہے اس کو نیچے گرا دے، اختیار دیا جائے گا. بہت خطرناک بات ہے. خون کا رشتہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کے حقوق ہیں. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے حقوق ادا کریں، ایسے میرے دوستو وہ لوگ بھی چاہتے ہیں، سامنے والے بھی، کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں. انہی کا ساتھ ہے، انہی کی بنیاد پر ہمارا دنیا میں وجود ہوا ہے. ہمارے خاندان والے ہیں. لوط علیہ السلام کی بات قرآن نقل کرتا ہے. جب ان کی قوم نے ان کو ستایا، ان کی بات نہ مانی، وہ کیا کہتے ہیں؟ کاش کہ میرا ایک کنبہ ہوتا جس کنبے کی وجہ سے کچھ مجھے مدد ملتی. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں اِلَىٰ رُكْنٍ آوِي اِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، کوئی مضبوط کنبہ میرا ہوتا جو میرے دائیں بائیں کھڑا ہوتا اور ان لوگوں کے ظلم کے خلاف وہ کھڑے ہوتے، میری کچھ مدد کرتے. لوط علیہ السلام ایسا کہہ گئے. انسان دنیا میں ان چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے. ایسا کوئی بھی نہ سمجھے جس کے پاس پیسے آ گئے ہیں وہ ایسا نہ سمجھے کہ مال و دولت ہی ساری چیز ہے، بنیادی چیز ہے، اس لیے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے کوئی بولے نہ بولے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایسا تکبر نہ کرے، ایسا تکبر نہ کرے. یہ تکبر ہے. ہم محتاج ہے رشتہ داری کے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں جگہ پہ. اس لیے رشتہ داری کو توڑنا بہت خطرناک چیز ہے. دوسرا جو عمل اللہ جس کو شکل دیں گے پل صراط پر، وہ امانت داری ہے، امانت ہے. جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہوگا وہ امانت اس کو پکڑے گی. جس نے حق ادا نہیں کیا، جس کی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو اس نے پورا نہیں کیا، امانت پکڑے گی. اطاعت کا حکم تھا، اطاعت میں کوتاہی کی، امانت پکڑے گی. وہ طالب علم تھا، اس نے امتحان میں خیانت کی ہے، پرچی لے کے گیا ہے، یہ امانت داری کے خلاف ہے، کل پکڑا جائے گا. کسی مدرس نے، کسی ٹیچر نے اس طالب علم کا ساتھ دیا ہے خیانت میں، وہ امانت میں خیانت ہے، اس کو پکڑا جائے گا. کوئی بھی ہوگا، کسی بھی قسم کی خیانت ہوگی، وہ امانت اس کو پکڑے گی. کوئی کسی کے یہاں مزدور ہے، اس نے وقت میں خیانت کی ہے، اس کو پکڑا جائے گا. مالک نے مزدور کے ساتھ خیانت کی ہے، مالک کو پکڑا جائے گا. ہر ایک کے بارے میں امانت ہے، امانت داری ادا کرنی پڑے گی، ورنہ اس کو امانت کھینچ کے جہنم میں پھینک دے گی.
یہی نہیں، تیسری ایک چیز وہاں ہوگی، حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلالیب معلقۃ، آنکڑے جس طرح اپنے کسائی واڑے میں گوشت کو لٹکانے کے لیے آنکڑے ہوتے ہیں لوہے کے، ایسے آنکڑے لٹکائے جائیں گے جن کو حکم ہوگا کہ کس کو نیچے گرانا ہے اور کس کو زخمی کر کے آگے بھیج دینا ہے، زخمی کر کے معاف کیا جائے گا اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا، کس کو جہنم کا مستحق بنا کر پکڑ کر سیدھا نیچے گرا دینا ہے، اس کا حکم ہوگا، وہ آنکڑے اسی آدمی کو جہنم میں گرائیں گے جن کو نیچے گرانے کا حکم ہے، جن آدمیوں کو زخمی کرنے کا حکم ہے، اور آنکڑے ان لوگوں کو زخمی کر کے آگے چھوڑ دیں گے، آنکڑے بھی ہوں گے، اللہ کا نظام ہے، اس طرح گزرنا ہوگا، ایسا نہیں کہ بے قصور کو بھی لے لیا جائے گا اور قصوروار کو بھی لے لیا جائے گا۔ بھائی دنیا میں تو راستے ایسے ہیں کہ راستے پہ کانٹے ہیں تو کانٹا ہر ایک کو چبھتا ہے، بے قصور کو بھی چبھتا ہے، ہر ایک کے ٹائر کو پنکچر کر دیتا ہے، کیل ہوتی ہے ہر ایک کے ٹائر کو پنکچر کر دیتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں آنکڑے معمور ہوں گے، حکم میں ہوں گے اللہ کے، اللہ نے ان آنکڑوں کو جس کا حکم دیا ہوگا، جس کے بارے میں جو حکم دیا ہوگا اس کے مطابق وہ آنکڑے کام کریں گے۔ یہ پورا نظام ہے اللہ کا قیامت کے دن کا، اس کے مطابق زندگی گزرے گی، قیامت کا دن اس کے مطابق گزرے گا، پھر جس نے بھی وہ پل صراط پار کر دیا وہ کامیاب ہو جائے گا، ورنہ جس نے بھی پل صراط پار نہیں کیا وہ گر گیا، وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ پھر جن لوگوں کو، ایمان والوں کو گناہوں کی بدولت جہنم میں ڈال دیا جائے گا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس سفارش کا حق دیا جائے گا کہ آپ کو سفارش کا حق ہے، وہ ایمان والے جو جہنم میں جل رہے ہیں کئی دنوں سے، ان لوگوں کو نکالنے کا حق دیا جائے گا، حضور کو فرمایا جائے گا جاؤ آپ اپنی سفارش سے نکال لو ان لوگوں کو جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان تھا، ایمان کا جذبہ تھا، ان کو نکالا جائے گا، اللہ کے رسول کو یہ سفارش بھی دی جائے گی، لیکن اتنے دن تو جلنا پڑے گا، بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں تو حدیث میں ہے کہ وہ جل کر کوئلے ہو چکے ہوں گے، کوئلے، کالے کوئلے، جب ان کو نکالا جائے گا تو ایک پانی ہوگا جس کو مائے حیات کہا جائے گا، زندگی کا پانی، نہر ہوگی، اس نہر میں ان کو پھینک دیا جائے گا، وہاں دل کر وہ 2 مرتبہ ازسر نو زندہ ہو جائیں گے، اور ازسر نو وہ بالکل جیسے تھے، جس طرح جنت میں جانے کے مستحق تھے، اسی طرح خوبصورت بنا کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ نہر حیات میں ڈال کر واپس اپنی زندگی کی طرح ان کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ قیامت کے ہولناکیاں، وہاں کے عذابات اور جہنم میں داخلے سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی طرح یہاں زندگی گزاریں جس طرح وہاں ہم رہنا چاہتے ہیں، وہاں جنت والی سلامتی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں ہمیں اسی طرح رہنا پڑے گا جس طرح میرا اللہ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ورنہ وہ مرحلہ بہت خطرناک ہے، 50,000 سال کا دن ہے، وہ دن ہمارے لیے کیسے کٹے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اگر اچھی طرح جلدی سے کاٹنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہاں تیاریاں کرنی پڑے گی، امانت داری کا، رشتہ داری کا خاص طور پہ خیال رکھنا پڑے گا، یہ بہت بڑی چیز ہے، کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔